تو سونے پیران پیر عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اے اللہ نے بندے جسے تو میں نے آ کے دسیا ہے کہ نقصان ہو گیا ہے کہ میں تھلے سر کر کے اپنے قلب پر نظر کی دیئے کہ اس کو کوئی دکھ نہیں ہویا، اس نے کیا نقصان ہو گیا ہے، بات اللہ رہے، اللہ دے رہا ہے، میں نے کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، تو میں الحمدللہ پڑھا۔ تو پھر تو یہ ایسے آ گیا اس سامان کا نقصان کوئی نہیں ہویا، نقصان کوئی نہیں ہویا، تو پھر کی ہویا کہ میں پھر تھلے نظر کی تھی نا تو کلوں میں بیٹھے خوشی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، میں نقصان سے نہیں ہویا۔ بندے میں نقصان ہو جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، صرف پر کے بیٹھ جانا کہ میرا نقصان ہو گیا۔ لیکن اللہ کے ولیوں کی نشانی یہ کہ جدو نقصان ہو جائے پھر بھی الحمدللہ پڑھ دینے، اور جدو فائدہ ہوئے پھر بھی الحمدللہ پڑھ دینے۔ فرمایا کہ ہم دوبارہ میں کل تو نظر پائے خوشی بھی پڑی، عرض کی تھی خوشی بھی نہیں ہوئی، غمی بھی نہیں ہوئی۔ یہ فرمایا کہ خوشی تے غمی اس وقت کے نہیں ہوئی، اس کا تعلق اللہ ہے۔ یہ تعلق کس کا ہے؟ اللہ کے نال ہے، اور جس وقت تعلق اللہ کے نال بن جاتا ہے تو پھر بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا، اسی بھی اللہ نے، سارا مال بھی اللہ کا، زمین و آسمان بھی اللہ کا، جس کا سب کچھ اللہ کا۔ تو پھر بندہ یہ سوچنا چاہیے کہ کس روپے کائنات ہے میں پیدا کیتا دنیا کے اتنے، اور پیدا کر کے میں نے خالی ہاتھ دنیا میں بھیج کے تو میں اتنا کچھ دے دیتا کس اللہ نے۔ جس وقت یہ ولیوں کی بارگاہ چاہیے تو یہ گل سمجھیں کہ رب نال تعلق بنا لے، رب نال تعلق بنا لے، جس سے تیرا رب نال تعلق مضبوط ہو جائے گا دنیا تیری غلام ہو جائے گا۔ اگر رب نال تعلق کچا رہے گا، کچا پیر رہا تو کام خراب۔ لیکن کسی کبھی سوچا نہیں تو تھوڑا جہاں سرنا باہر نکل کے پھر شروع ایتھے بھی نمازاں پڑھ لینی ہیں، جس گھر جانا میرا کام ٹھیک ہے کوئی نہیں ملتا بہتری ضرورت۔ میرے بھائیوں حقیقت گل ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، ایک کمرہ امتحان ہے۔ اس کے اندر اگر تسی رہ گئے اپنا پیپر سونے طریقے نال اگر سنو تو قیامت والے دن تو بڑا فائدہ ہو سکتا، قیامت والے دن بڑا فائدہ ہو سکتا۔ اگر اس کو انجے گزار دیتا، میں ایک مثال دنیا نہیں تم کرنا کہ بندے سکول داخل کرایا جائے تو وہ نہ پڑھے، وہ ساری عمر خوار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا، پریشانی مبتلا ہوتا ہے۔ اگر پڑھے تو مستر بن جاتا ہے، وہ قلم کی طاقت آ جاتی ہے۔ اس طرح سوچنا چاہیے کہ جدو اسی ولیوں کی بارگاہ جانے تو یہ سن کلمہ پڑھتے پھر اس کے اتنے عمل کرنے کی سن تعلیم دے کہ عمل کرو، جس طرح فرمایا سمرا ہمارے شریعت تے یہ شریعت کا سبق دے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اتنے بھی پڑھو تے گھر جاؤ تو پھر بھی پڑھو، گھر جاؤ تو پھر بھی پڑھو۔ تے ولیاں دی بارگاہ کے انہاں دا فائدہ یہ ہے کہ بندہ گناہ تو بچ پیندا۔ وہ دی وجہ یہ ہے کہ جڑے ولی ہوندے نا، ولی ہوندے نے یہ کی کرتے ہیں اللہ کا ذکر۔ ولی کی کرتے ہیں اللہ کا ذکر۔ تے جتھے اللہ کا ذکر ہوتا پیا ہوئے اتنے شیطان نہیں ہوتا، جتھے اللہ کا ذکر ہوتا پیا ہوئے اتنے شیطان نہیں ہوتا، جتھے اللہ کا ذکر ہوئے اتنے شیطان نہیں ہوتا۔ تو پتہ ہے چلیا کہ جی اللہ کے ولی ذکر کرتے ہیں جی نال آتے ہیں تو اتنے ذکر کیا ہوتا ہوتا تو اتنے اللہ کی رحمت میں بس لیکن شیطان رس جاتا تو نماز پڑھتا رہتا۔ جگہ پیچھے جانا تو پھر کی ہوتا ہے، پھر شیطان آتا اور آ جائے میری جان اور آ جائے ایسا مال کام ہے۔ بندہ پڑھے پیٹی سے لاندا ہمیں ٹوٹا جاتا ہے، پتہ ہو سکتا ہے جیسے اکھی نوٹی جاتی ہے۔ پیران کی بارگاہ جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے دل کھول ہو جاتے ہیں، خوشبو آنا سکتا، پسینہ سامنے آتا ہے
آؤندا ہے تے پچھلے بار میں تمہیں سمجھائی ہے ایک گل کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تو بلند آواز کرنے والا ایمان تو خارج گیا پسینہ سامنے آتا ہے تو سرکار میں پسینہ آؤندا بشریت کی وجہ بشریت بھی آلہ نورانیت بھی آلہ حقیقت مصطفیٰ رب جانا ہے سبحان اللہ حقیقت مصطفیٰ پسینہ آؤندا ہے تو ساڈے پسینے کی ہوندی بو کپڑے دھو ناؤ صابن لاؤ پاؤڈر لاؤ عطر سے کر لاؤ لیکن سونے مصطفیٰ کا پسینہ مبارک جڑا وہ خوشبو آندی حدیث پاک خوشبو آندی کہ نہیں تے پتہ ہے چلیا کہ جدا تعلق سونے اللہ دے نال پکا ہو جائے پھر وہ خوشبو ہونی شروع ہو جائے سبحان اللہ خوشبو یہ خوشبو تاں ہی ہونی ہے جڑی میں تھوڑی لا الہ الا اللہ دی گل سمجھائی اور پیرا کو کی لگتا ہے تو پھر پیر جڑے اپنے مریض کا خیال بھی رکھتے ہیں تو پھر اس نال میں سیدھا سیدھا جاتا سیدھا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دی بارگاہ دعا کرتے ہیں آج سردی بھی ٹائم بھی کافی بندے اگے تھوڑا پتہ بھی جس وجہ نہیں ہے تو تھوڑا جا مجمع کامی اللہ تعالی دی بارگاہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ساری قبول